پاکستان میں جاری بلاسفیمی مقدمات میں ہم 3 ڈاکومنٹریز بنا چکے ہیں اور اب آپ کی خدمت میں پیش ہے چوتھی ڈاکومنٹری۔ یوں تو توہین ادیان کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن پاکستان میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر توہین رسالت، توہین مذہب، توہین اہل بیت، توہین امہات المومنین اور توہین اصحاب کا نیا باب کچھ برس پہلے کھلتا ہے۔ بھینسا اور موچی نامی گروپس کے بارے میں عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں سوشل میڈیا پر نئی طرز کی توہین کو متعارف کروایا۔ ریالٹی یہ ہے کہ بھینسا موچی وغیرہ جو ان پہ جو ایلیگیشنز تھی، جس طرح کی وہ بلاسفمی کرتے تھے، یہ بلاسفمی جو اب ہو رہی ہے، پورنوگرافک بلاسفمی، یہ اس کی ایک بہت ایڈوانس لیول کی ایک ایکسٹینشن ہے۔ پروبیبلی چونکہ اس وقت کوئی قانون زیادہ اتنا حرکت میں نہیں آیا، جس طرح سے ان لوگوں کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا، اگر وہاں پہ یہ روک تھام ہو جاتی تو شاید اتنا سلسلہ آگے نہ بڑھتا۔ لیکن واٹ وی ناؤ انڈرسٹینڈ از کہ یہ اس طرح کی بلاسفمی ہے کہ اس کے اندر پورنوگرافی کو مکس کیا گیا ہے۔ یہ انہرڈ آف تھی، یہ کوئی ذہن کنسیو نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح کی بلاسفمی بھی پاسبل ہے۔ ان گروپس کے بعد سوشل میڈیا پہ توہین مختلف طریقوں سے جاری رہی۔ 2018 سے 2021 کے درمیان بہت سے مدعی پاکستان کے مختلف اداروں کے پاس اپنی درخواستیں لے کر جاتے رہے، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ یہ نئی توہین پورنوگرافک بلاسفیمی کہلاتی ہے، یعنی اس میں مقدس ہستیوں کے نام جسم کے نجس حصوں پر لکھ کر ان کو شیئر کیا جاتا ہے۔ برہنہ حالت میں نماز پڑھتے ہوئے مرد و زن کی تصاویر شیئر کی جاتی ہیں اور قرآن کے ساتھ بدفعلی بھی کی جاتی ہے۔ جب ایسے بہت سے مقدمات قرآن بورڈ پنجاب کے پاس گئے تو ان کی محنت اور کوششوں کے بعد بالآخر 2022 میں FIA میں بلاسفیمی کے خلاف ایک مخصوص سیل بنتا ہے۔ اینٹی بلاسفیمی سیل کے قیام کے بعد ملزمان کے خلاف ایک کثیر تعداد میں مقدمات بنتے ہیں اور ٹرائل عدالتوں میں ڈیجیٹل فورینزک رپورٹس سمیت صف اول کے شواہد پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ مقدمات عدالت کے عمومی پروسیجرز کے مطابق چل رہے تھے کہ جولائی 2024 میں فیکٹ فوکس نامی ایک سیکولر آن لائن اخبار میں اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ لیک کی جاتی ہے۔ فیکٹ فوکس کی رپورٹ کے مطابق اسپیشل برانچ کی وہ رپورٹ جنوری 2024 میں شائع ہوتی ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کے سورسز کے مطابق راولپنڈی، اسلام آباد کی حدود میں ایک گروہ پایا جاتا ہے جو بے گناہ شہریوں کو توہین کے مقدمات میں پھنساتا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ایسے 21 مقدمات موجود ہیں اور یہ گروہ کچھ نجی شہریوں اور FIA کے کچھ اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ فیکٹ فوکس نے دعویٰ کیا کہ یہ رپورٹ ایک جامع تحقیق کے بعد شائع کی گئی، لیکن اسپیشل برانچ کے سینئر افسران بشمول DIG فیصل راجہ نے لاہور ہائی کورٹ کو آگاہ کیا کہ یہ ایک محض سورس رپورٹ تھی اور اس پر کسی قسم کی کوئی تحقیق نہیں کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ان رپورٹس کی بنیاد کے اوپر ایک پٹیشن دائر کی گئی اور اس میں جو اسپیشل برانچ پولیس پنجاب تھی، ان کی ریپرزنٹیشن DIG فیصل علی راجہ صاحب کر رہے تھے۔ اسپیشل برانچ پولیس کی جو رپورٹ ہے اس میں الزامات کی بابت ان سے پوچھا گیا کہ کیا اسپیشل برانچ پولیس نے کسی قسم کی کوئی تحقیقات کی ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ثبوت موجود ہیں اس بلاسفیمی بزنس گینگ، انٹریپمنٹ یا ایکسٹورشن کے متعلق۔ DIG صاحب نے کہا کہ اسپیشل برانچ پولیس نے اس رپورٹ کے کانٹینٹس، الزامات کی بابت کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں کی، لہٰذا اس رپورٹ کی حیثیت ایک پیج سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب معذرت کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسپیشل برانچ پولیس کی رپورٹ جس ادارے کا خود DIG اس رپورٹ کی اتھینٹسٹی سے، ان الزامات کی اتھینٹسٹی سے، کریکٹنیس سے، ان کی سچائی سے منحرف ہو گیا ہے اور وہ انکاری ہے کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں، اس کی بابت ہم نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی، اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہوتی ہے کمیشن کی فارمیشن کے لیے اور وہ مینٹینیبل بھی قرار دے دی جاتی ہے۔ البتہ اس رپورٹ میں FIA کو درخواست کی گئی تھی کہ وہ ایک جامع تحقیق کرے۔ FIA نے ایک جامع تحقیق کی اور اس کی رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع بھی کرائی۔ اس بات پر ہم اپنی پہلی ڈاکومنٹری میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں، یہاں مختصراً یہ عرض کر دیتے ہیں کہ FIA کی تحقیق کے مطابق اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں کیے گئے دعوے بے بنیاد نکلے، فیکٹ فوکس کی رپورٹ بھی جھوٹی نکلی اور اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے دعوے بھی غلط ثابت ہوئے، لیکن توہین کے مقدمات کی کہانی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ اچانک ہی ملزمان اور ان کی فیملی نے دعوے کرنے شروع کر دیے
کہ ملزمان کو ٹریپ کیا گیا ہے۔ جو چیزیں انرتھ ہوئی جن کی بنیاد کے اوپر ان فیملی ممبرز کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ ہم کسی گروہ کے وکٹم ہیں، اس سے پہلے تو وہ بالکل ایک جو نارمل ایک کرمنل کیس ہوتا ہے اس کے طور پہ اس کو لے کے چل رہے تھے کہ شاید ہمارے بچے جو ہیں وہ اس بلاسفیمی میں انوالو پائے گئے ہیں اور وی ہیو ٹو فیس اے ٹرائل اور ہم نے سارا وہ پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے۔ یہ ہوتا ایسا ہے کہ جنوری 2024 میں ایک اسپیشل برانچ کی رپورٹ آتی ہے جو پبلک نہیں ہوتی، اس کو ایک جرنلسٹ جو ہیں وہ پبلک کرتے ہیں جولائی کے مہینے میں ان 2024 کہ، اور وہ رپورٹ سجیسٹ کرتی ہے کہ اس طرح سے ایک گروہ آپریٹ کر رہا ہے جو معصوم لوگوں کو امپلیکیٹ کر رہا ہے فار دی پرپز آف دی ایکسٹورشن اینڈ ادر نیفیریس ڈیزائن۔ یہاں یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ فیکٹ فوکس کی اس رپورٹ سے پہلے کسی بھی عدالت میں کسی بھی مدعی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اس کہانی میں آنے والے اس موڑ کے ساتھ کئی نئے کردار بھی شامل ہو چکے تھے۔ مثال کے طور پر ایک ملزم کے والد نے یہ بتایا کہ ان کے بیٹے کو ایک غیر ملکی ادارے نے وکیل کرا کے دیا۔ ہیومن رائٹ والوں کو ادھر اسپین میں اقوام متحدہ کی کوئی برانچ ہے، ادھر انہوں نے کیا، پھر اس نے کہا جی کہ آپ سے انٹرویو ہوگا، آپ کو ٹیلی فون کریں گے، نمبر میں نے دے دیا۔ مجھے ہفتے بعد ٹیلی فون آ گیا ادھر باہر سے، ایک لڑکی ترجمان سی بیچ میں بیٹھی تو دوسری دو گوریاں تھی، وہ لڑکی انگلش تھی۔ انہوں نے پھر میرے سے کوئی پونا گھنٹہ انٹرویو وغیرہ لیا، تو انہوں نے مجھے وکیل کر کے دیا، ہیومن رائٹ والوں نے وکیل کر کے دیا۔ تو پھر وکیل کا ٹیلی فون مجھے آیا جی کہ مجھے انہوں نے ہائر کیا ہے، میں لندن میں بیٹھا ہوں، میں کل تک آ جاؤں گا، میرا منشی اسسٹنٹ آئے گا، آپ سے وکالت نامہ یہ وہ سائن۔ ہم نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس شخص کے بیٹے کے وکیل کا نام ہادی علی چٹھا ہے۔ اب یہاں تک تین باتیں کلیئر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان میں جو عدالتی پروسیجر ہے اس کو فالو کیا جا رہا تھا، عدالتی پروسیجر فالو کیا جا رہا تھا، مطلب سماعتیں ہو رہی تھیں، شواہد دیے جا رہے تھے، کراس ایگزامینیشنز ہو رہی تھیں، جیسے بھی عدالت کا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ یہ فیکٹ فوکس کی رپورٹ جب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جنوری کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے ایسا، اگرچہ اس پہ تحقیق وغیرہ ساری وہ ہو چکی، لیکن اچانک ہی انٹریپمنٹ کے دعوے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے یہ دعوے نہیں کیے، کسی نے بھی نہیں۔ اور ساتھ یہ کہ انٹرنیشنل ادارے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور وہ باہر بیٹھے ہوئے پاکستان میں ان لوگوں کے لیے وہ وکیل ہائر کرنا شروع کرتے ہیں۔ دس از سم تھنگ وچ از ویری اسٹرینج ان مینی ویز، کہ جتنی بھی اس لینڈسکیپ کے اندر تبدیلی آئی ہے یہ اس فیکٹ فوکس کی رپورٹ کے بعد آتی ہے۔ انٹرنیشنل ادارے شامل ہو جاتے ہیں، دعوے بدل جاتے ہیں، جبکہ پہلے سب کچھ بالکل نارمل چل رہا تھا۔ کسی ایک ملزم نے کبھی نہیں کہا تھا اسے ٹریپ کیا گیا ہے، کسی ملزم کی کسی فیملی ممبر نے نہیں کہا تھا اسے ٹریپ کیا گیا ہے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اکتوبر 2024 میں قومی کمیشن برائے انسانی حقوق 66 پیجز پر مشتمل ایک رپورٹ شائع کرتا ہے۔ اس رپورٹ میں کچھ عجیب و غریب باتیں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو توہین آمیز مواد بھیج کر ٹریک کیا جاتا ہے، اور اپنی اس بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے انہوں نے 5 ملزمان کے انٹرویو بھی شائع کیے، لیکن حیران کن طور پر کسی ایک انٹرویو میں بھی ایسی کسی ٹریٹمنٹ کا ذکر نہیں تھا۔ NCHR کی رپورٹ میں جو 5 انٹرویوز شامل کیے گئے ہیں وہ بیسٹ سیمپل انٹرویوز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اور انہی انٹرویوز کی بنیاد کے اوپر NCHR کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 94% لوگوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان کو بلاسفیمیس امیجز بھیجی گئی ہیں اور اسکرین شاٹ واپس آیا اور ان کے اوپر پرچے کا اندراج ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ NCHR کی رپورٹ کے اندر جو انٹرویوز لگائے گئے ہیں ان کے اندر بلاسفیمیس انٹریپمنٹ کا ذکر موجود ہے یا نہیں۔ 5 انٹرویوز ہیں۔ پہلا انٹرویو پیج نمبر 9 پہ ہے۔ احمد لڑکا ہے، فرضی نیم، بلائنڈ ہے، FIA نے اس کو سمننگ کی، اس کے بعد وہ والنٹیرلی FIA کے پاس آیا اور FIA کی ڈیمانڈز کو اس نے فلفل نہ کیا، اس کو ٹارچر کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد اس سے ایک ٹوٹا ہوا موبائل برآمد ہوا۔ اس انٹرویو کے اندر نہ بلاسفیمیس انٹریپمنٹ کا ذکر موجود ہے، نہ ہی انٹریپمنٹ کا اور نہ ہی ایکسٹورشن کا ذکر موجود ہے۔ NCHR کی رپورٹ کے پیج نمبر 11 کے اوپر عزیر نامی لڑکے کا ایک انٹرویو ہے،
عزیر MBA کا اسٹوڈنٹ ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے. اس نے فیس بک کا ایک گروپ جوائن کیا جس میں آئٹمس کی خرید و فروخت کا ذکر موجود ہے. وہاں اس کی بات چیت ایمان نامی لڑکی سے ہوئی جس نے اس کو وعدہ کیا نوکری دینے کا. اس کے بعد اس لڑکی نے کہا کہ میں FIA کے لیے کام کرتی ہوں. دونوں کی بات چیت ہوئی. اس کے بعد دونوں کی ڈیسائیڈ ہوا کہ سینٹورس میں ہم ملاقات کرتے ہیں. وہاں وہ اپنے ڈاکومنٹس لے کے آیا اور FIA نے اس کو کڈنیپ کر لیا. اس انٹرویو کے اندر بھی نہ آپ کو بلاسفیمیس انٹریپمنٹ کا کوئی ذکر ملتا ہے اسکرین شاٹ شیئرنگ کا جس کو 94% کہا گیا ہے کہ یہ اسکرین شاٹ شیئرنگ ہے, اور نہ ہی آپ کو اس میں ایکسٹورشن کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے. NCHR کی رپورٹ کے اندر پیج نمبر 13 پہ ایک انٹرویو ملاحظہ فرمائیں. سول انجینئر اسٹوڈنٹ ہے. واٹس ایپ چیٹ میں اس کی ایمان نامی لڑکی سے بات چیت ہوتی ہے. وہ اس کو روشن مستقبل کے سہانے خواب دکھانے کے وعدے کرتی ہے, اور اس کے بعد دونوں آپس میں جو اپنے جنسی اعضاء ہیں اس کی تصاویر بھیجتے ہیں, اور اس کے بعد کسی قسم کا رپورٹ میں ذکر ہی نہیں ہے کہ FIA کا بھی ذکر نہیں ہے, بلاسفیمیس انٹریپمنٹ کا بھی ذکر نہیں ہے, اور ایکسٹورشن کا بھی اس میں ذکر نہیں ہے. اس کے بعد آتے ہیں ٹریپمنٹ سٹوری انٹرویو کی NCHR رپورٹ پیج نمبر 17. سیم انٹریپمنٹ سکیم ہے اس میں, اور اس میں کسی قسم کی ڈیٹیل نہیں دی گئی. نہ ہی اس میں بلاسفیمیس انٹریپمنٹ کا ذکر ہے, نہ ہی اس میں ایکسٹورشن کا ذکر ہے. وہی اس میں من گڑت اور خود ساختہ بیانات موجود ہیں کہ فلاں کی فلاں سے بات چیت ہوئی اور وہ فلاں جگہ پہ آ کے ان کی ملاقات ہوئی اور ان کو اریسٹ کیا گیا. NCHR پیج نمبر 19 IT کا اسٹوڈنٹ ہے. FP اکاؤنٹ, وہاں ان کا جو فالس کنیکشن ہے وہ بلڈ ہوا, اور جس لڑکی کے ساتھ بلڈ ہوا ان کو انہوں نے اپنے جنسی اعضاء کی تصاویر بھیجیں. آپس میں ریسیپروکلی ان کا میٹ اپ ارینجمنٹ ہوا. اس کے بعد یہ ایک جگہ پہ ملے. وہاں FIA اور پرائیویٹ بندہ آیا. وہاں سے ان کا موبائل کانفسکیٹ کر لیا گیا, اپنی تحویل میں لے لیا گیا, میڈیا اکاؤنٹس کو تحویل میں لے لیا گیا, اور FIR ان کے اوپر اس کا اندراج ہو گیا. یعنی کہ پانچوں انٹرویوز جو ہیں اس کے اندر کسی قسم کی جو بلاسفیمیس انٹریپمنٹ ہے, جو ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں اس کا ذکر موجود نہیں ہے. ایکسٹورشن کا ذکر موجود نہیں ہے. کبھی کوئی بندہ کہتا ہے 20 لاکھ ہم سے مانگا گیا, 30 لاکھ, 50 لاکھ, 1 کروڑ, 1.5 کروڑ. ابھی تک سنگل ٹرانزیکشن بھی اسٹیبلش نہیں کر سکے, نہ کورٹ میں اور نہ ہی رپورٹس میں. ایسے ہی اس رپورٹ میں ایک جگہ دعویٰ کیا گیا کہ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق نے انٹیلیجنس بیورو یعنی IB کی شائع شدہ رپورٹ کو بھی دیکھا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیورو نے کبھی ایسی کوئی رپورٹ شائع ہی نہیں کی. یہ جو قومی کمیشن برائے انسانی حقوق ہے, عام طور پہ اس کی شہرت یہ ہے کہ یہ ایک سیکولر ادارہ ہے, وہی اس کو رن کرتے ہیں, اور ان کے بڑے کلوز ٹائز بھی ہمیں نظر آتے ہیں. اب وہ ٹیکس پیئر کے پیسے پہ چلنے والا ایک ادارہ ہے جس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے انسانی حقوق جہاں جہاں متاثر ہو رہے ہیں وہاں پہ جا کے ان کی مدد کرے. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ وہ اپنی طرف سے ڈیٹا ایسا لے کے آ رہے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. IB کی رپورٹ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے, جبکہ IB نے آفیشلی کنفرم کیا ہے کہ ہماری یہ ڈومین اسکوپ نہیں ہے, ہم نے کوئی رپورٹ ایسی جاری ہی نہیں کی. پھر وہ انٹرویوز لگا رہے ہیں سامپل کے طور پہ, ریفرنس کے طور پہ, کہ دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں ٹریپ کیا جا رہا ہے, لیکن جو انٹرویوز انہوں نے خود وہاں پہ لگائے ہیں اس میں کوئی ٹریپمنٹ کا دعویٰ ہی نہیں ہے. اٹس اے ویری ڈسپوائنٹنگ بیہیویئر کہ آپ نے ریاست کا آپ ادارہ ہیں, ایک قانونی ادارہ ہیں, آپ کا قانون کے مطابق ایک اسپیسیفک پرفارمنس ریکوائرڈ ہے, آپ اسے ٹوٹل ڈیویٹ کر کے جیسے کوئی غیر ملکی ایجنسی ہوتی ہے آپ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. ایسے ہی اس رپورٹ میں ایک جگہ ایک ای میل کا عکس دکھایا گیا جو اڈیالہ جیل سے قومی کمیشن کو لکھی گئی تھی. اس ای میل پر 26 اپریل 2024 کی تاریخ درج ہے اور ارسال کا وقت صبح 3:15 ہے. لیکن حیران کن طور پر اڈیالہ جیل میں کسی قیدی کو ای میل کرنے کی سہولت ہی میسر نہیں. NCHR کی رپورٹ کا پیج 47 اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر ایک ای میل ہمیں نظر آتی ہے جو اڈیالہ جیل کے اندر موجود قیدی نے صبح یعنی کہ تہجد کے ٹائم 3:15 کے اوپر بھیجی ہے NCHR کو, اور اس میں اس نے بیان کیا ہے کہ میرے اوپر کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قیدیوں کو پاکستان کی جیلوں میں ای میل کی سہولت موجود ہے یا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ تو ایک کیٹیگری یا ایک کلاس کے قیدیوں کو بھی ای میل کی سہولت موجود نہیں ہوتی, اور ڈیجیٹل ڈیوائسز کی تو بالکل بھی نہیں. اب دیکھتے ہیں جیل مینول کے مطابق جو قیدی ہیں وہ کمیونیکیشن کیسے کرتے ہیں.
قیدیوں کو جو جیل انتظامیہ ہے، جو جیل ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے جو ایس او پیز ہیں ان کے مطابق 2 یا 3 نمبرز دیے جاتے ہیں، اور ہفتے کے اندر 1 یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ وہ کال کر سکتے ہیں گیون نمبرز کے اوپر۔ اس کے بعد جو کالز ہوں گی وہ پی ٹی سی ایل سے کی جائیں گی، اس کے بعد وہ جو کالز ہیں وہ ریکارڈ کی جائیں گی جیل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قیدی نے ای میل بھیجی ہے جیل کے اندر سے، یہ لاز کے بھی اگینسٹ ہے اور اس کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور این سی ایچ آر کی رپورٹ میں جس طرح خود ساختہ بیانات انٹریپمنٹ کے، بلاسفیمیس انٹریپمنٹ اور ایکسٹورشن کے ایڈ کیے گئے ہیں، اسی طرح یہ خود ساختہ ای میل ہی خود کو ہی بھیجی گئی ہے، کیونکہ جیل کے اندر آپ دیکھ لیں کفل کشائی ہوتی ہے، کفل بندی ہوتی ہے۔ جیل مینول کے اندر جو قیدی ہے وہ جیسے ہی طلوع آفتاب ہوگا اس کو باہر نکالا جائے گا بیرک سے یا سیل سے، جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا اس کو بیرک کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ جو ٹہلائی ہوتی ہے وہ بھی بلاسفیمی کے جو کیسز ہیں ان میں جو ملزمان ہیں ان کی علیحدہ ہوتی ہے، لہٰذا یہ کسی قسم کا اسٹیبلش نہیں ہوتا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ملنے والا کوئی قیدی کو آیا ہو، ٹھیک ہے، اس نے بتایا ہو، اور وہ آگے جو باہر بندہ موجود ہے جو ملنے آیا تھا اس نے ای میل کی ہو۔ اس ای میل کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے کرنٹلی امپریزنڈ کا، اور بیسٹ ریگارڈ وہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے اس بندے کا نام، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ فرام اڈیالہ جیل۔ لہٰذا یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہوتی کہ یہ ای میل اتھینٹک ہے یا ویریفائڈ ہے، یہ جیل مینول کے ہی اگینسٹ ہے۔ لیکن قومی کمیشن برائے انسانی حقوق نے شاید ہمیں اور بھی حیران کرنا تھا، اور وہ اپنے اس مقصد میں اس وقت کامیاب ہوئے جب ان کی طرف سے آئے ہوئے وکیل نے مدعا علیہ ہونے کے باوجود پٹیشنر کی طرف سے دلائل جمع کرا دیے۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہو اور بابر اعظم انڈیا کی طرف سے بیٹنگ کر رہے ہیں، وہ بھی میچ کے دوران؟ یہ کردار ہے ہمارے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کا کہ یہ فار آل لیگل پرپسز یہ رسپونڈنٹ تھا، یہ مدعا علیہن میں تھا۔ جو اگر آپ دیکھیں جو پٹیشن اس جو لکھے ہوئے جو رسپونڈنٹس یہ اس میں ہیں، لیکن جب آرگومنٹس کی باری آتی ہے تو یہ پٹیشنرز کی طرف سے جا کے آرگو کراتے ہیں، جج صاحب بھی نہیں پوچھتے کہ جناب آپ ان کی ٹیم میں کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے تانے بانے جوڑیں تو اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی سازش ہے، کوئی بہت بڑا کھلواڑ ہے، اس کے تانے بانے کہاں کہاں جا کے ملتے ہیں۔ مطلب یہ ہونے والی بات ہے کہ رسپونڈنٹ جا کے پٹیشنرز کی طرف سے آرگو کر رہا ہے، فیکٹس اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے، ایسی ایسی رپورٹوں کا ذکر کر رہا ہے جس کا کوئی ذکر نہیں ہے، ای میلز ان کو وہاں سے آ رہی ہیں جہاں سے ای میل بھیجنے کی سہولت ہی نہیں ہے۔ آئی تھنک اگر کوئی کمیشن بننا چاہیے تو وہ ان چیزوں پہ بننا چاہیے کہ یہ جو سیکولر گٹھ جوڑ سارا اکٹھا ہوا تھا، اصل میں یہ کیا اچیو کرنا چاہتے تھے۔ نہ صرف پٹیشن کی کارروائی کے دوران قومی کمیشن نے اپنی ٹیم بدل لی، بلکہ اپنی ہی رپورٹ کو پڑھتے ہوئے وہ حصے بھی پڑھ دیے جو اس رپورٹ میں لکھے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنی رپورٹ میں سے ملزم نزاکت کا بیان پڑھا، جس میں اس نے اپنی درد بھری کہانی سنائی کہ اسے کس طرح اسلام آباد سے لاہور لے جا کر نجی شہریوں کے حوالے کیا گیا جنہوں نے اس پر تشدد کیا۔ میں نیک محمد ولد عبدالحکیم، میں کوئٹہ کا رہائشی ہوں، اور میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھے ایک اسپین کے نمبر سے ایک لڑکی نے مجھے میسج کیا۔ قطع نظر اس بات کے کہ نزاکت کو اسلام آباد سے لاہور لے کر جانے والا وہی انسپیکٹر منیر خان تھا جس کے بارے میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا تھا کہ یہ بہت ایماندار آفیسر ہے۔ کس انویسٹیگیشن ایجنسی کا آپ ٹرسٹ کر سکتے؟ انڈیویجولز ہی رہ گئے ہیں، جیسے وہ منیر خان جیسا آفیسر تھا جو حقیقت یہ ہے کہ نزاکت کا کوئی بیان قومی کمیشن کی رپورٹ میں کبھی شائع ہی نہیں ہوا۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے بارے میں عوامی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک سیکولر ذہنیت کا ادارہ ہے جو مغرب کی روایات کو پاکستان میں قانونی شکل دینا چاہتا ہے۔ خیر، اسی ساری کہانی کے اندر ایک اور بہت ہی چونکا دینے والی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ واقعہ یوں ہوتا ہے کہ ملزمان کی 134 فیملیز وزارت داخلہ کو درخواست دیتی ہیں کہ ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے۔ وزارت داخلہ قاعدے کے مطابق ایف آئی اے کے مختلف دفاتر میں اس درخواست کو بھیجتی ہے۔ 134 کی فہرست کا ایک بڑا حصہ ایف آئی اے لاہور کی جیورسڈکشن میں آتا ہے۔ یہ ساری بات میں چونکا دینے والا پہلو یہ ہے کہ 134 افراد کی فہرست میں نہ ہی کسی کے دستخط تھے اور نہ ہی انگوٹھے کے نشان۔ اگر آپ اب بھی نہیں چونکے تو یہ سنیے، ایف آئی اے لاہور نے اپنے دائرہ کار کے اندر آتے ہوئے لوگوں سے رابطہ کیا تو ان کی ایک واضح اکثریت نے ایسی کسی درخواست سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔
نہ صرف زبانی طور پر بلکہ تحریری طور پر بھی ایف آئی اے نے وزارت داخلہ کو یہ ساری رپورٹ پیش کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے موبائل فونز کی سی ڈی آر بھی بھیجی تاکہ سند رہے کہ ایف آئی اے نے یہ رابطے حقیقتاً کیے تھے، یعنی یہ درخواست جعلی تھی۔ جب سے سیکولرز ان مقدمات میں ان کی مداخلت سٹارٹ ہوتی ہے تب سے ہر چیز لطیفہ بن گئی۔ جیسے پہلے ہیومن رائٹس کے بارے میں ہم نے بات کی، کمیشن کے بارے میں کہ کس طرح سے ان کا رویہ کیسا انہوں نے ڈیٹا اپنے پاس سے گھڑ لیا، کس طرح سے لوگوں کو انہوں نے مسلیڈ کیا۔ لیکن اب اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ 134 افراد کی طرف سے ایک درخواست دی جاتی ہے اور وہ درخواست جعلی ہے۔ پھر یہ کون درخواست دے رہا ہے؟ کوئی دستخط نہیں ہے، کوئی تھم پرنٹس نہیں ہے۔ اور لاہور کے دائرہ کار میں ایف آئی اے نے جب لوگوں سے رابطہ کیا تو آگے سے انہوں نے نہ صرف انکار کیا، وہ پوری ایک لسٹ جاری کی ایف آئی اے نے کہ ان لوگوں سے رابطہ کیا، ان کا یہ جواب ہے، اور بعد میں ان لوگوں نے لکھ کے بھی دیا کہ بھی کون سا کمیشن کی درخواست ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروب ہونا چاہیے ڈیپر لیول پہ، ایک کمیشن ہونا چاہیے، بننا چاہیے جو ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ درخواستیں کس نے لکھی تھیں۔ یہ انٹیریئر منسٹری کو گئی ہوئی ہے، یہ جعلی درخواست ہے، اس میں ان لوگوں کا نام استعمال کیا گیا ہے جنہوں نے کبھی یہ درخواست دی نہیں ہے، اپنی طرف سے یعنی کہ فیکٹ کریٹ کیا گیا ہے۔ ہم یہ فیکٹس کریٹ کرنے کی کہانی فیکٹ فوکس کی رپورٹ سے دیکھتے ہیں، جس نے کہا کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کی ایک تھورو تحقیق ہوئی ہے، یہ بھی جھوٹ تھا، اپنی طرف سے فیکٹ انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہم قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کی ہم رپورٹس کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر آگے جو بات کی گئی کہ کئی انہوں نے فیکٹس انہوں نے خود کریٹ کیے، اس کے بعد یہ درخواست، اس کے اندر فیکٹس کریٹ کیے گئے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کی جو فائنل فیصلہ ہے وہاں تک جاتے ہیں کہ اس میں بھی فیکٹس کریٹ کیے گئے ہیں۔ ایسی ایسی ویڈیوز کا ذکر ہے جو میری عدالت میں چلائی گئی جو کبھی چلائی نہیں گئی، ایسی اس میں حکومت کے ان ایکشن کا ذکر ہے جو ان ایکشن نہیں ہے، اس کے اوپر حکومت نے ایکشن لیا، رپورٹس جمع کرائی ہوئی ہیں۔ آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ مقدمات جو نارمل چل رہے ہیں، پاکستان کے پروسیس کے مطابق چل رہے ہیں، اور عدالتوں میں کسی ایک ملزم نے ٹریپ اینڈ کا دعویٰ نہیں کیا، جو ان کے خلاف فورینزک ایویڈنس دیے گئے وہ سب انہوں نے ایکسیپٹ کی، کسی ایک فورینزک رپورٹ کو بھی انہوں نے چیلنج نہیں کیا۔ لیکن جو ہی یہ آسما جہانگیر کی باقیات، یہ سیکولر طبقہ اینڈ انفارچونیٹلی ایونچولی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں، یہ جب سے اس معاملے میں آئے ہیں ہر چیز ہی سرکس میں تبدیل ہو گئی۔ We don't understand, and because we don't understand, and I'm sure کہ I'm speaking for the hundreds of millions of people in Pakistan، اس پہ ایک کمیشن بننا چاہیے، یہ ڈیپر لیول کا پروب بہت ضروری ہے۔ لامحالہ طور پر وزارت داخلہ نے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد 101 افراد پر مشتمل ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کی گئی۔ اس پٹیشن میں یہ درخواست کی گئی کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ اور فیکٹ فوکس کی رپورٹ کی بنیاد پر ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے۔ یہ درخواست آئین پاکستان کی شق 199(1)(a) کے تحت کی گئی۔ یہاں ہم عوام کو بتاتے چلیں کہ مذکورہ شق 3 تقاضے کرتی ہے۔ اول یہ کہ معاملہ ہائی کورٹ کے جغرافیائی دائرہ کار میں ہو، دوم یہ کہ درخواست گزاروں کے لیے کوئی اور راستہ موجود نہ ہو، اور سوم یہ کہ درخواست گزار بذات خود متاثرہ فریق ہوں۔ اس پٹیشن کی درخواست کو مسترد کرنے کے لیے یہ باتیں کافی تھیں، کیونکہ ان تینوں تقاضوں میں سے ایک بھی پورا نہیں ہو رہا تھا، اور اسپیشل برانچ کی رپورٹ کو اس کے اپنے محکمے نے ڈس آن کر دیا تھا۔ لیکن حیران کن طور پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے نہ صرف اس پٹیشن کو سنا بلکہ عدالتی روایات کو تخت و تاراج کرتے ہوئے ان مقدمات کو بھی عدالت میں کھولنے کی اجازت دی جو ٹرائل عدالتوں میں زیر سماعت تھے۔ اس سے بڑھ کر صرف ایک فریق یعنی پٹیشنر کو سنا اور مدعا علیہان کو متعدد مرتبہ اطمینان دلانے کے باوجود کہ ان کو سنا جائے گا، ان کو نہیں سنا گیا۔ حکم نامے میں جسٹس صاحب نے 20 نکات پیش کیے جن کی بنیاد پر انہوں نے کمیشن بنانے کا حکم دیا۔ یہاں ایک اہم ترین سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ان مقدمات پر کوئی شک موجود بھی ہے تو جے آئی ٹی، ٹریبیونل، پارلیمانی کمیٹی اور ایک آئینی کمیشن کے آپشنز موجود تھے، اس کے باوجود صرف اسی غیر آئینی کمیشن پر اتنا زور کیوں دیا گیا؟ کمیشن کی فارمیشن کے نقطے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو بلاسفیمی کے لاز ہیں ان کے اندر جو ملزمان ہیں ان کو ضمانتیں نہیں مل رہی۔ اسٹیچوٹری گراؤنڈ ایک ایسی گراؤنڈ موجود ہے کہ اگر سرکار کی طرف سے یا جو مدعی یا مدعیان ہیں ان کی طرف سے اگر ڈیلے ہو
ٹرائل میں یا کسی بھی پروسیڈنگ میں، ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگ میں، تو جو ملزمان ہیں ان کو بیل ایز اے میٹر آف رائٹ ول بی گرانٹیڈ، یعنی کہ ملزمان کو جو ضمانتیں ہیں وہ ایز اے ان کا فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل اینڈ سبسٹینشیل رائٹ کے طور پہ ان کو عدالت وہ دینے کی پابند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کمیشن میں جا رہے ہیں تاکہ تمام تر جو ٹرائل کورٹ کی فائلز ہیں وہ کمیشن کے پاس آ جائیں اور ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگز رک جائیں۔ اس کے بعد جو جتنے بھی ملزمان ہیں ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی ایز اے میٹر آف رائٹ اسٹیچوٹری گراؤنڈ کے اوپر، کیونکہ اسٹیٹ کی طرف سے وہ ڈیلے ہوگا ٹرائل کے اندر، اور اس کے بعد یہ ملک سے فرار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی واضح مثال میں دینا چاہوں گا، راولپنڈی کے اندر ایک کیس موجود ہے واجد زرین کا۔ واجد زرین کا جو ہمراہی ملزم تھا اس کی ایف آئی آر میں، اس کو اسٹیچوٹری گراؤنڈ کے اوپر ضمانت دی گئی اور اس سے اگلے دن ہی وہ ملک سے فرار ہو گیا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ یہ بات ہم انتہائی افسوس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ان 20 نکات کی اکثریت جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس فیصلے پر ہم ایک علیحدہ ڈاکومنٹری بنائیں گے، لیکن عوام کی دلچسپی کے لیے ابھی ہم صرف اتنا عرض کر دیتے ہیں کہ ان نکات میں یہ بھی کہا گیا کہ عدالت میں ایک ملزم کے باپ کی ایسی ویڈیو چلائی گئی جس میں اس نے بتایا کہ ایف آئی اے نے اس سے رشوت طلب کی اور ادا نہ کرنے پر اس کے بیٹے کے خلاف کارروائی کی۔ حقیقت یہ ہے کہ عدالت میں کبھی ایسی کوئی ویڈیو نہیں چلائی گئی۔ ساری بات کا نتیجہ یہ ہے کہ سیکولر مافیا مقدمات کے ملزمان کی ضمانت اور ممکنہ فرار کی راہ ہموار کرنے کے لیے ان مقدمات میں کودا اور دجل و کذب کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے بے رحمی کے ساتھ آگے بڑھا، لیکن ان کی دجل بھری کاوشوں کو ہم وقتاً فوقتاً بے نقاب کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔